بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو سب سے پہلی اور بڑی اور ایک اچھی خبر جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ ملک کے جو خزانہ ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، اس کے اندر کچھ بہتری آئی ہے، کچھ بڑھوتری ہوئی ہے، اس کے اندر ایک اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے۔ اور وہ جو سارا دن آج نون لیگ کے جو وزراء تھے، پی ڈی ایم کے وزراء، وہ بڑی بگلے تو بجا رہے تھے کہ یہ ہو گیا، ملک کے اندر خوشحالی آ گئی، یہ ہو گیا، خزانے کے اندر اتنے پیسے آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا شہباز شریف نے یہ پیسے لے کے آیا؟ اسحاق ڈار لے کے آیا ہے؟ کون لے کے آیا؟ یہ آرمی چیف جس کو یہ ساری پارٹیز والے برا بلا سارے کہتے ہیں آرمی کو یہ فلاں ہے، ڈمکان ہے، وہ اس طرح کی انوالو کرتی ہے، لوگوں کو اٹھاتی ہے، اس کی لوگوں کو پارٹیز ازم کے اندر تقسیم کرتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ ملاتی ہے، کبھی وہ پولیٹیکلی انجینئرنگ کرتی ہیں، مختلف قسم کی ان کے اوپر جملے بازی کی جاتی ہے۔ لیکن آج اسی آرمی کی وجہ سے، اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، اسی فوج کی وجہ سے آج آپ کے پاکستان کے اندر استحکام آیا ہے۔ یہ جو آج سعودیہ والوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے 15 ارب ڈالر کی، جس کے اندر تقریباً 5 ارب ڈالر کے جو ڈپوزٹ رقم ہے، ایک تو پہلے والی کو ایکسٹینڈ کیا گیا، جبکہ 5 ارب ڈالر مزید اس کے اندر ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جب وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ مرہون ہے۔ اور حکومت والے ایسے بگلے بجا رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی چاند سے، آسمان سے کوئی تارے توڑ کے لے آئے، بڑا انہوں نے کوئی تیر مارا ہو۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ ملک کا وزیر داخلہ اس وقت پنجاب کے اندر بیٹھا ہے۔ آج بھی وہ پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ ملک کی سیکیورٹی کی جو اس کی ذمہ داری ہے، کیا وہ نبھا رہا ہے؟ آج ملک کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا اس نے کوئی، یہ جو ملک کے اندرونی حالات اس وقت خراب ہو چکے ہیں، آئے روز ملک کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، ایک سیکیورٹی کی جو ایک اس کے اندر ایشو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر بجائے وہ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے، جو اس وقت لوگ بغاوت اور اس قسم کی ایک مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ایک مطلب کہ حملے اور اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ساتھ ملا کے ان سے بات چیت کرے، ان سے نیگوشیٹ کرے۔ لیکن وہ کام کیا کر رہا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر کسی طرح سے حمزہ، جو کہ آج بھی اس کو یہ سارے نون لیگی اتنے مطلب کہ بے شرم ہو چکے ہیں یہ لوگ سارے پولیٹیکلی، کہ ایک لیڈر کی خاطر وہ اس حد تک ایک ٹکے کی ایک وزیر بننے کے لیے وہ بالکل گر چکے ہیں، اتنے ذلیل ہوتے ہیں نا کہ کوئی اس کا حد و حساب نہیں، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اس قسم کی چپلوسی سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے چپلوسی کریں گے تو پارٹی کے اندر ہمیں کچھ جتنی زیادہ چپلوسی کریں گے، جتنی زیادہ واہیات بکیں گے، تب جا کے ہمیں پارٹی کے اندر کوئی اچھی یعنی پوزیشن ملے گی۔ تو ابھی یہ ہے کہ جو جس بندے نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے، وہ اس وقت ملک کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ ملک کے اندر موجود ہی نہیں ہے حمزہ شہباز، وہ لندن کے اندر بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں خرید و فروخت کے لیے وزیر داخلہ وہاں موجود ہے۔ آج یہ جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، یہ بڑے آج اچھل کود کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس لیگلی نمبر پورے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر؟ کیا ان کے پاس وہ فگر پوری ہے؟ کیا ان کو 186 اراکین کی حمایت حاصل ہے؟ یعنی اگر 186 اراکین کی حمایت حاصل نہیں ہے، جو کہ ان کے بنتے ہی نہیں ہیں، ان کے تو اپنے 170 تک نہیں بنتے، تو اٹس مین کہ اگر وہ 186 کا فگر پی ٹی آئی حاصل نہیں کر سکتی، اگر ان کے 6 سے 7 جو ایم پی اے کو بقول فواد چودھری کے ان کو 1 ارب 20 کروڑ کے اندر خریدا جا رہا ہے، کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا آپ نے اسمبلی کے اندر نہیں جانا، چونکہ اب فلور کراسنگ تو ہوگی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر جب وفاقی اور پنجاب اسمبلی کا کیس تھا تو اس کے اندر جو سپریم کورٹ ہے اس کا ورڈکٹ آ چکا ہے کہ اب کوئی فلور کراسنگ ہوگی تو وہ ووٹ کون نہیں ہوگا۔ تو لہذا اب اس چیز کو انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا، اور اس کا جو ایک اور سوداگر ہے، جو منڈی لگانے کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جس کو یہ سارے تو کہتے ہیں کہ اس کو سیاست کا بہت بڑا وہ ترم خان ہے، لیکن وہ صرف ناجائز اور نکمے انداز میں ہے، آصف علی زرداری۔ اس نے پوری جو لاہور کی یاترا کی ہے نا، وہ سب کو معلوم ہے کہ اس نے وہاں کس طرح سے منڈی لگائی ہے۔ وہ سندھ کی عوام جو دادو جو خیر پور کے اندر، میر پور کے اندر لوگ ایک
आटे की थैली, 10 किलो आटे की थैली के लिए बेचारों ने जानें दे दी। उस के 8 बच्चों का वो बाप था और उसकी बड़ी बेटी की शादी थी। उस बेचारे को आपने वहां सड़क पे, वो बेचारा बेचारा और मददगार, एक आटे की थैली के लिए हाथ में पैसे लिए हुए एक गैरतमंद आदमी, वो वहां मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों के पेट पूजा करता था, उसको आपने वो एक आटे की थैली के लिए, वो भी पैसों के इवज, वो बेचारे ने जान दे दी। ये आपने सिंध के हाल किया। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आज आटे के अंदर फुकदान है। 18वीं तरमीम के बाद जो ये खुराक का महकमा है, किसके पास जाता है? ये सूबों की जिम्मेदारी है, यह वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें मैं पीटीआई को, और चाहे वो केपीके के अंदर है, पूरे मुल्क के अंदर जो बहरान है, और सूबाई हुकूमतें उसमें जिसकी भी है, चाहे वो पीटीआई की है, नून की है या पीपी की है, जिसकी भी हुकूमतें हैं वो जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आटा अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, गंदम, उसमें वफाकी हुकूमत का किरदार है कि वो स्मगलिंग रोके। उसमें मेरे ख्याल में कम अज कम जो ये आटे का बहरान है, उसमें सूबाई हुकूमतें सिर्फ 20 to 30% उसके अंदर इन्वॉल्व में, बाकी 70% जो जिम्मेदारी बनती है आटे की फरहमी, वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। लेकिन सूबाई हुकूमतें चाहे पंजाब में देखें तो वो सिर्फ हुकूमत बचाने के चक्रों में लगी हुई हैं, अगर उधर सिंध में देखें तो सिर्फ वो वजीर आला माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री की यात्रा पे गए हुए हैं, वो खैर से बाहर दौरे कर रहे हैं, अयाशिया कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि सूबे के अंदर हो क्या रहा। कोई एक नोटिस लिया? आज शर्जील मेमन प्रेस टॉक में कह रहा था कि हम रोजाना कराची को 6 लाख आटे की थैलियां दे रहे हैं 10 किलो वाली। तो मैं उससे मोहतरम पूछना चाहता हूं, आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आई? आपका दिल नहीं कांपा? आपके दर्द नहीं हुआ दिल के अंदर? कोई शर्म हो, हया, कोई गैरत नहीं जागी कि कराची की आबादी कितनी है? बकौल आपके के करोड़ों की, तो उसके 2 से 2.5 करोड़ आबादी है, उसको आप रोजाना कितनी थैलियां फराम कर रहे हो? ये कोई और नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हो, एडमिट कर रहे हो वजीर इतलात होते हुए सिंध के, कि 6 लाख बोरी आटे की थैलियां दे रहे हैं। तो जरा बता दो कि कराची को ये पूरी आएंगी? आपको ये बात करते हुए शर्म नहीं आ रही? आपका दिल नहीं कांपा कि उन गरीब लोगों को एक 6 लाख सिर्फ थैलियां क्या काम करेंगी वहां? और वो भी आप इतनी जलील, उसके अंदर औरतें बेचारी उस थैली के लिए अपनी इस्तेमाल कर रही हैं। क्या उसके अंदर धक्कम पेल जो हो रही है, क्या वो ठीक हो रही है? यानी को खुदा का खौफ करें, और एक जो जिम्मेदारी है जिसको अल्लाह पाक ने अगर आपको अदा दिया तो याद रखें कि एक खुदा आपकी लाठी और एक खुदा की लाठी है, और जो खुदा की लाठी जब चलती है तो वो बेयारो मददगार होती है। फिर वो ये नहीं देखती कि शर्जील इनाम मेमन है, आसिफ अली जरदारी जितना मर्जी ताकतवर होगा, वो चलेगी, वो रौंदेगी आपको, आपकी चीखें फिर कोई नहीं सुनेगा, उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो लिहाजा कोई खुदा का खौफ करे और एक अच्छे अंदाज से इस कौम की फलाह बहबूद, उससे पहले कि ये कौम खुद मतलब रोडों पे आ जाए और आपके गिरबान पकड़े, आपकी इस्तेमाल करे। आपने आज राना सनाउल्लाह को देखा है ना, कि पंजाब असम्बली से निकलते हुए, शुक्र है कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया, लोग इस वक्त अजियत का शिकार हो चुके हैं। आप इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही है, जिसके अंदर आपने देखा होगा एक बोरी आटे की थैली तकरीबन 10 किलो की है, उसके लिए लोग इस तरह से लड़ाई धक्कम पेल, वो इतनी यानी कि वो मार कुटाई कर रहे हैं ना एक आटे की थैली के लिए, वो वीडियो वायरल है। ये हालत हो चुकी है, और ये कितना अरसा लोग बर्दाश्त करेंगे? आटा एक बेसिक है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में जो वीट प्रोडक्शन करता है, अगर एक वीट प्रोडक्शन करने वाले मुल्क के अंदर ये हालत है तो उसका कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं स्टॉक की? अगर कोई जखीरा अंदोजी हो रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जखीरा अंदोजी भी हो रही है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है कि अगर एक आदमी नाजायज जखीरा अंदोजी कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? तो लिहाजा कुछ शर्म करें, कोई हया होती है। वो ख्वाजा आसिफ के जुमले वैसे आज उनको वो अपने ऊपर, इनके ऊपर लागू आते हैं कि कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ गैरत होती है, एथिक्स होती हैं, कि खुदा का खौफ करके उन गरीब लोगों को, उससे पहले कि आज वो जिस तरह से कराची के अंदर ख्वातीन ने एक मतलब के रोड ब्लॉक कर दिया और एक पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया, तो डरो उस वक्त से जब ये पूरी कौम इकट्ठी होकर आप लोगों के गिरबान पकड़ेगी, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ का एक लेवल होता है, बर्दाश्त का लेवल होता है, और ये रोटी और ये वो चीज़ होती है भूख, ये कोई नहीं देखती। दीन है, दुनिया है, और ये नहीं देखती कि बड़ा छोटा बच्चा मासूम, ये नहीं देखती। याद रखो,
اور سارے لوگ بغیرت نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھو۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ کے وہ اسمبلی والے الفاظ، آپ کو اس وقت مریم نواز کی عزت بڑی یاد آئی تھی۔ ایک دروازہ اتنا کسی نے توڑا تھا نا، آپ نے کہا تھا اتنے بغیرت ہو گئے ہو۔ تو آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جو سندھ کے اندر اور جو پنجاب اور اس قسم کی جگہوں KPK کے اندر ہو رہا ہے، تو اور خواتین اپنی بیچاری مردوں کے جم گھٹے کے اندر آٹے کی تھیلی کے لیے اپنی عزت پامال کرنی ہے، آج آپ کی غیرت کدھر گئی؟ آپ کے تو 500 لوگ آگے ہوتے ہیں، 500 پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آٹا وافر مقدار میں، اربوں کی، شرجیل میمن کہہ رہا تھا ہم اربوں کی سبسڈی دے رہے ہیں، وہ کدھر ہے سبسڈی؟ وہ صرف آپ کی جیبوں میں جا رہی ہے، وہ آپ کے جو یہ لگائے ہوئے ہیں نا کارتوس، یہ جو نیچے آپ کے مشٹنڈے، ان پڑھ جائے نکمے نکھٹو، یہ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں، اور ان کے تھرو یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ پیسے کدھر جا رہے ہیں۔ وہ سوئٹزرلینڈ اور دبئی کے اندر جو لگے ہوئے ہیں نا سیٹ اپ، وہاں جا رہے ہیں، پھر وہ ایان علی کے تھرو وہاں پہنچتے ہیں، وہ کیسے پہنچتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ تو لہذا خدا کا خوف کریں اور ان لوگوں کے لیے کچھ اچھا سوچیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔